وقت غضب محسوس کرے گی جب اسے یہ یقین ہوگا کہ ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان ایک آواز پر متحد ہونے کے لیے تیار ہے اور ایک آواز پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں، آج آپ کے شریعہ کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے اپنی بستی کو ایک گھر بنائیے، ایک خاندان بنائیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ علم کا آئے، گاؤں کا آئے، تعلیم کا آئے، ترقی کا آئے، مصیبت کو حل کرنے کا آئے، آپ اپنے سبوں میں اتحاد پیدا کیجیے، سر جوڑ کر بیٹھیے۔ گاؤں کے معاملات، گاؤں کے غریب، گاؤں کا پڑھا لکھا اور گاؤں کے انور اور عوام سب کو اللہ تعالی نے ہوش عقل سے نوازا ہے۔ آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی کہ وہ برادران وطن جن کے یہاں 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، جو ہر قدم پر ان کے مندر اور مندر کے اندر جن کی پوجا کرتے ہیں وہ مورتی بدل جاتی ہے، دیوی دیوتا بدل جاتے ہیں، ان کی تہذیب بدل جاتی ہے، مگر جب سے برادران وطن نے پورے ہندوستان کے اندر اپنا ایک لیڈر چنا ہے، اپنا ایک مذہبی پیشوا چنا ہے اور ان کی آواز پر چلنا شروع کر دیا ہے، ہندوستان کے اندر آج ان کی حکومت، ان کے یہاں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، مگر ان سارے اختلافات کے باوجود آج ان کے یہاں مذہب کی بنیاد پر اتحاد باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی حکومت، مسلمانوں، اتحاد کی ساری علامتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کی کتاب ایک ہے، منبر و محراب کا ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا مصلی ایک ہے، اللہ تعالی کی بات ایک ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی، کیا بڑی بات تھی وہ کہ جو مسلمان بھی فرقہ بندی ہے نہیں اور نہیں ذاتیں ہیں، کیا پلٹنے کی زمانے میں یہی باتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید نبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا لگتا ہے۔ جو قوم اپنے اندر اتحاد نہیں رکھتی وہ باہر سے آنے والی طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے اوپر فرض ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کے اندر ایک بنایا، ایک امام کے پیچھے آپ کھڑے ہو کر متحد ہو کر 5 وقت کی نماز، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ پوری بستی کے لوگ مسجد سے باہر، مسجد کے دروازے سے باہر اسی طرح سے جیسے مسجد کے اندر متحد ہیں، اللہ تعالیٰ بستی کی سطح پر آپ کو متحد فرمائے، مگر اس کے لیے جھکنا ہوگا، لڑائی کو چھوڑنا ہوگا، غلطی کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ انگلیاں ہیں، یہ 5 انگلیاں کھڑی ہیں، یہ الگ الگ ہے، جدا جدا، انہیں اگر ایک کرنا ہے تو سب کو پہلے جھکنا پڑے گا۔ یہ جو چھوٹی انگلی گاؤں کے معاملات کو جھکنا ہوگا، گاؤں کے چھوٹے کو بھی جھکنا ہوگا، پڑھے لکھے کو بھی جھکنا ہوگا۔ اے بزرگوں، یہ کیسی بستی آپ کی ہے کہ سال کا سال گزر جاتا ہے اور پورے بستے کے لوگ ایک مرتبہ سال میں سر جوڑ کر کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ گاؤں میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، خاندان کا خاندان سے جھگڑا ہے، مسلک کا مسلک سے جھگڑا ہے، پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا ہے، ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے۔ جہاں کوئی ترقی کرتا ہے اس کا سگا بھائی اور اس کے گھر کی دیوار کا پڑوسی اس کی ترقی پر حسد کرنا شروع کر دیتا ہے اور نہ جانے کتنی چالیں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے۔ یہ آپ کا حرام، جس طرح سے خنزیر کا گوشت حرام ہے، حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی، چغلی، غیبت، نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے سے بغض و عداوت کرنا، خنزیر کے گوشت کی طرح۔ چغلی حرام ہے، غیبت حرام ہے، وہ ساری چیزیں جس سے سماج ٹوٹتا ہو بکھرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ چند بزرگ، چند نوجوان، ایک کمیٹی ہو کہ گاؤں کے اندر جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کو آپ حل